حرام ہے. اسی طرح مستحب کام ہے جس میں مثلا مومن کو ملے تو السلام علیکم کہنا مستحب ہے، اور پھر اس کا جواب دینا، جس کو سلام کہا جا رہا ہے واجب ہے اس کا سلام کا جواب دے. اسی طرح کچھ مکروہات ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے مباحات ہوتے ہیں. مثلا مباح چیز جو ہے جیسے کھانا پینا ہے، وہ اس میں نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، لیکن بعض دفعہ چیز کا کھانا بھی واجب ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو ہے موقوف ہے اس بات پر، اگر وہ نہ کھائے نہ پیے تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو وہی چیز پھر واجب ہو جائے گی. اور اگر وہی چیز ایک جو کھانے پینے والی ہے، اگر وہ اس سے منع کیا گیا، مثلا شراب پینا حرام ہے، تو اب جو ہے اس کو انجام دینا حرام ہے، اس کو ترک کرنا ہی ضروری ہے. تو اسی طریقے سے جو مستحب کام ہے، مثلا کوئی زیارت پر جاتا ہے مستحب ہے. اسی طریقے سے مکروہات میں ہے، جو مکروہ چیزیں بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے. اور مثلا آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی، کھانا آپ نے کھایا ہوا ہے، اب کھانا کھایا ہوا ہے اور پھر ابھی بھوک بھی نہیں ہے، پھر کھانا شروع کر دیں تو بات یعنی مکروہ ہے. یعنی مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نہ ہی کریں کام تو اچھا ہے، اگر کر لیا ہے تو گناہ نہیں. واجب وہ کام ہوتا ہے کہ جو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کریں، اس کو انجام دیں، مست ہے وہ. اور حرام وہ کام ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اس کام کو انجام نہ دیں. اور مستحب وہ کام ہے کہ اگر آپ اس کو انجام دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. جیسے مثلا نماز شب ہے، تہجد کی نماز پڑھنا مستحب ہے، تو اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اور مکروہ کام وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو انجام دیا جائے تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ان کو انجام نہ دیا گئے، یعنی شریعت اس میں رجحان نہیں رکھتی کہ یہ کام ہو. اور مباح کام جو ہوتے ہیں جس کے دونوں جانب برابر ہوتے ہیں، کرنا یا نہ کرنا. تو یہ ہیں احکامات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت اللہ بخاری صاحب مقصود ماشاء اللہ جی. سید مقصود صاحب آپ کو بھی مبارک ہو جی. قرآن حکیم میں یہ ہے، جب صاحب نے کہا کہ ہم میں ہوتے تو ایسا کرتے، تو اس کے لیے جو آیت قرآنی آئی ہے لیکن کیا امر بالمعروف ایک ایسی چھڑی ہے جو ہر آدمی جہاں جس کا جی چاہے وہ اٹھا کے استعمال کرتا پھرے، دوسروں پہ لیکچر چاڑتا پھرے، یا اس کا کوئی معیار مقرر ہے کہ پہلے وہ اپنی اصلاح کرے اور اس کے بعد کہے، اور جو کام وہ خود نہ کرے وہ کہے، یا ہر آدمی کو کھلی چھٹی ہے جس کا جو چیز چاہے امر بالمعروف کے نام سے دوسروں کو رگیدتا پھرے؟ کیا ایسا ہے؟ بہت شکریہ جی، شکریہ. بہت اہم سوال اور مربوط سوال کیا ہے جناب مقصود حسین سید صاحب نے. انشاءاللہ جواب دیتے اس کا. جی السلام علیکم. اچھا تو عزیزان گرامی، جو سوال کیا گیا مقصود حسین سید صاحب، ہمارے جو ٹاپک ہے اسی سے مربوط ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے کے لیے شرائط ہیں. اگر کسی میں شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ امر بالمعروف کر سکتا ہے. ہر ایک آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص کو دوسرا شخص دیکھ رہا ہے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کی نگاہ میں وہ جائز نہیں ہے. تو وہ جو امر بالمعروف کرنے والا، پہلی بات تو یہ کہ اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، واجبات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، محرمات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، یعنی اس کو علم ہونا چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عامر بات کر رہا ہوں سپین بارسلونا سے. جی ماشاء اللہ فرمائیے. تو میں نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے ہوئے، دعا کیجیے کہ میرے پیپر جو ہیں وہ پاس ہو گئے. باقی محمد. جی آمین. اور دوسرا یہ میں پوچھنا تھا کہ
اپنے ذہن میں یہ سوال پوچھنا چاہیے نہیں کہ اگر آپ کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے بستر کے اندر تو کیا بستر بھی ناپاک ہے، اس کو بھی دھونا پڑے گا؟ یہ اس طرح کا سسٹم ہے یہ ایسا ہے کہ اگر تو نجاست جو ہے وہ کپڑوں سے سرایت کر گئی ہے وہ کمبل کو یا بسترے کو یا وہ جگہ کو، پھر تو ظاہر ہے جہاں جہاں نجاست لگی ہے ان کو پاک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ سرایت نہیں کی گئی تو پھر ظاہر ہے جتنی جگہ پہ ہے اتنی جگہ وہ پلید ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے انسان جو ہے اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بھئی کیا ایسا بستر استعمال نہیں کیا جا سکتا جو بس نجس ہوا وہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ تو نماز پڑھنے کے لیے ہے نا کہ جہاں جگہ ہے وہ جہاں نماز پڑھنی ہے اور وہ جگہ پر سجدہ کرنا وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، لیکن بستر ہے بستر تو جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے پھر کمبل اور رضائیاں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کو دھونا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ مسئلہ تھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت پرابلم ہوتی ہے دھونے کی۔ ہاں جی، اللہ تبارک تعالیٰ جی آپ کو کامیابی دے، جو آپ نے کاغذات جمع کرائے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں آپ کے لیے دعا گو ہیں، خدا مند عالم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو جو امر بالمعروف کرنے والا ہے پہلے اس کو تو پتا ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آدھی بات کا پتا ہوتا ہے، آدھی بات کا پتا نہیں ہوتا، اور پھر وہ اپنے نزدیک تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص کام کر رہا ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو مسئلے کا پتا ہے کہ وہ جو کام انجام دے رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور آپ کو جو اس کو امر بالمعروف کرنے لگے ہیں آپ کو آدھے مسئلے کا پتا ہے، تو لہٰذا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کو یہ بات کہنے لگے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے یہ جو عمل انجام دے رہا ہے جو کہ شریعت کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے، آیا وہ اس پر اصرار کرتا ہے، بار بار اس کو انجام دیتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پہلی دفعہ یہ کام کر رہا ہے یا ہو گیا اس سے، تو کیونکہ امر بالمعروف کرنا تو یہ ہے کہ اس لیے کہ اس کو سمجھانا ہے وہ سمجھ جائے اور نیکی کے رستے پر آ جائے، تو اس کو یہ تو نہیں کرنا کہ بھی اس کی عزت جو ہے وہی دوسروں کے سامنے خراب کرنی ہے، معاشرے میں اس کو ذلیل کرنا ہے، یہ مقصود تو نہیں ہے نا، مقصود تو یہ راہ راست پہ آ جائے۔ تو لہٰذا اس کی بڑی نزاکتیں ہیں، شرائط ہیں، وہ شرائطیں اگر پوری ہوتی ہوں تو پھر جو ہے دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ بھی دیا جس میں کہا گیا ہے کہ تم ایسی بات تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان جو ہے مثلا خود تو سگریٹ پی رہا ہے اور اپنے بچوں سے کہے کہ سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، تو بچے تو کہیں گے کہ بابا جان اگر سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو ظاہر ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے دوسروں سے کہے جی نماز پڑھا کرو، خود نماز نہ پڑھے تو اثر نہیں ہے اس کی بات میں، اور قرآن بھی کہتا آپ ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے جب دوسروں کو کہا جاتا ہے کہ بھی امانت داری کا اختیار کرو اور خود انسان بے ایمان ہو تو ظاہر ہے اس کی بات میں کیا اثر ہوگا؟ وہ لوگ کہیں گے جناب آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں۔ تو امر بالمعروف کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جس چیز کا امر کیا جا رہا ہے وہ انسان جو کرنے والا ہے اس کو بھی پہلے خود عامل ہونا چاہیے، صحیح بات، اور دوسری یہ ہے کہ اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو آدمی انجام دے رہا ہے اس کام کو یہ واقعی اس پر اصرار کر رہا ہے اور یہ شخص ایسا ہے کہ اگر اس کو روکا نہ گیا تو دوبارہ پھر کرے گا، اور اس کی وجہ سے پھر خود بھی یہ عذاب مبتلا ہوگا یا دوسرے جو متعلقین ہیں ان کو بھی یہ شریعت سے ہٹا دے گا، یا یہ ایک ایسی کوئی بدعت ایجاد کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کئی رسمیں اور کئی رواج لوگ شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ اس قوم کی، اس قبیلے کی، اس علاقے کی ایک کوئی خاص رسم ہوتی ہے وہ جو کرتے ہیں تو اس کو دین سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں ہے، دین اور چیز ہے، اور لوگوں کے جو اپنے راہ و رسم رواج ہیں اپنے اپنے ان کو دین سمجھ لیا جاتا ہے۔